کنسرن یہی ہے. باقی ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے دسترس سے باہر ہیں. اس میں جو میٹنگ ہوئی اس میں بڑے جتنے بھی کنسرن لوگ تھے، صوبائی چیف سیکرٹریز تھے، فوڈ سیکرٹریز تھے، ہماری کیبنٹ کے کچھ ممبران تھے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کی صدارت کی. اور اس میں ایک بڑا پہلی دفعہ سے حقیقت میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب یہ چیزیں ہونے والی ہیں انشاءاللہ. جو اقدامات لیے گئے، جو سٹیپس لیے گئے، ان پہ بات ہوئی. بڑی تفصیلی میکنزم بنائے گئے ہیں جس سے کہ پوری گاؤں کی سطح تک جو ہے تو ہم انشور کریں گے کہ جو قیمتیں ہیں جو کہ کم ہوں، اس کے علاوہ جو سپلائی ہے وہ بہتر ہو. اور ایسے میکنزم بنائے گئے ہیں جس میں کہ کسی چیز کی بھی جو شارٹیج ہے اس کو پہلے سے انٹیسپیٹ کر کے اس کے بارے میں ہم ایک بڑا ہی ایک منظم قسم کا طریقہ کار اختیار کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. دوسری جو اہم اس میں جو بات تھی وہ یہ آٹے کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا آئٹم ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہم سب پاکستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے. اس میں جو بنیادی جو ڈسٹورشن تھی وہ ہم پہلے بھی، میں نے کئی پریس کانفرنس میں پہلے بھی کہا اور آج پھر اس کا ذکر کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہتر خبر ہے. وہ یہ تھی کہ جو سندھ نے مسلسل جو شارٹیج رکھی، اس میں جی آپ کو پتہ ہے کہ دو صوبے ہیں، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جو کہ گندم کم پیدا کرتے ہیں. خیبر پختونخوا بارشوں کی وجہ سے ان کی فصل کو کافی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ایک سپلائی کا جو وہ ہے وہ شارٹیج پیدا ہوا. اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے مختلف میکنزمز لیے، پرائیویٹ سیکٹر سے اور پبلک سیکٹر دونوں نے امپورٹس کی ہیں جو کہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے جو ذخائر ہیں ایون اس وقت جو ہے وہ بالکل پورے ہیں، اور جو مزید آئیں گے اس سے وفر تعداد میں جو ہے نا ہمارے پاس ویٹ شامل ہوگی. ہوتا یہ تھا کہ جب پرائسز کی بھی بات ہوئی کہ پنجاب میں خاص طور پہ جو پرائس ہے آٹے کی، وہ سرکاری طور پہ بھی اور غیر سرکاری طور پہ بھی جو فگرز لیے گئے ہیں وہ 950 اور 1000 کے قریب فلکچویٹ کرتی ہے. جبکہ خیبر جی نہیں، وہی 20 کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کراچی میں زیادہ 1300 سے 1400 تک، اس طرح خیبر پختونخوا میں 1100 سے 1300 تک. لیکن خیبر پختونخوا کی جو ایک ایشو تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پہ جو فائن آٹا ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی قیمت ذرا ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو اس میں جو سب سے بڑا کردار رہا ہے، ایک نیگیٹو کردار، وہ رہا ہے سندھ حکومت کا. سندھ حکومت باوجود اس کے کہ وہاں پہ 1400 روپے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے پھر جو ایک گیپ پیدا ہوا، ایک پرائسز کا جو ایک ڈفرینشیل پیدا ہوا، یعنی کہ 900 950 آپ لگا لیں پنجاب کی قیمت اور 1400 1500 روپے وہ سندھ میں تھی. تو ظاہر ہے کہ جدھر 400 500 روپے کی ایک بوری میں فرق ہو تو کس طرح وہ ادھر اپنے ملک میں ہی وہ اوپر کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے، سندھ حکومت نے جس وجہ سے بھی انہوں نے کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بدنیتی پہ وہ تھا. بدنیتی ان کی جو سیاسی بدنیتی تھی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے روکے رکھا ریلیز کو، گندم کی ریلیز کو. اس سے ہوا کیا کہ ان کے اپنے سندھ کے عوام کو بھی تکلیف پہنچی، انہوں وہ مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا انہوں نے. لیکن فائنلی ان کو عقل آ گئی ہے اور انہوں نے آج میرا خیال ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گندم ریلیز کرنا شروع کریں گے 16 تاریخ سے یا 15 تاریخ سے. تو اس سے بھی فرق پڑے گا، کیونکہ جب وہ جو ایک پنجاب سے جو اوپر کی طرف جو جا رہی تھی جو آٹے کی، وہ ایک میں اسمگلنگ تو نہیں کہوں گا کیونکہ اپنے ملک میں آپ اسمگلنگ تھوڑی کرتے ہیں، لیکن وہ جو قیمتوں کا فرق تھا اس کی وجہ سے یہ پورے پرائس اکراس دا کنٹری اس پہ یہ فرق پڑا. اس کے علاوہ جو کیبنٹ کی جہاں تک میٹنگ ہوئی اس میں بنیادی طور پہ مختلف ایشوز ڈسکس کیے گئے. وہ آپ کو ہم اس کی تفصیل پرنٹڈ تفصیل ہم آپ کو ایجنڈا بائی ایجنڈا ہم آپ کو دے دیں گے. کچھ میں آپ سوالات میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس میں جو اہم چیز تھی ایک یہ تھی کہ بڑی چیمگوئیاں اور بڑی غلط خبریں پھیل رہی ہیں کہ جی روز ویلٹ ہم نے بیچ دی ہے.
روزویلٹ کو ہم نے بیچا نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہم نے مکمل کر لی، اس لیے کہ اس پہ کوئی $1,29,000 کا قرضہ تھا جو کہ جے پی مورگن نے دیا ہوا تھا، تو اس قرضے کو پے کر کے ہماری حکومت پاکستان نے پے کر کے اس کی جو مکمل وہ ہے اونرشپ ہے وہ لے لی ہے، کیونکہ وہ نقصان میں بھی جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کووڈ امریکہ میں ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہوٹلز جتنے ہیں جنرلی اور کئی بزنسز ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، تو اس کی وجہ سے جو وہ لاس میک کر رہا تھا، جو نقصان کر رہا تھا، وہ ایک قدرتی امر تھا. لیکن جو ہم نے جو پیمنٹ کر دی ہے، وہ جو قرض تھا وہ دے دیا ہے. وہاں کی جو ہوٹل کی یونین ہے سب کو تنخواہیں سب کچھ دے دیا ہے، تو اس لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا وہ پوری اس کی ملکیت ہے. تو یہ ساری جو چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں کہ جی اس کو بیچ دیا ہے، اس کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ساری غلط ہیں. اور ہم اس کو پورا ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے وہ، اور اس کو ہم بہترین طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں گے. اس کے علاوہ بات ہوئی کیمپ آفیسز کی. ایک ایجنڈا تھا جس میں کہ اس میں کیمپ آفیسز کی بات تھی. تو پرائم منسٹر صاحب کو نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ جو اس ملک میں ایک غریب ملک جو کہ اپنی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کو کتنی تکالیف ہیں، اور جو ان کے حکمران ہیں وہ ایک ایسے طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ کسی بھی ایون جو امیر ملک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی ان کی طرز زندگی بھی یہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے ہر جگہ. جو پرائم منسٹر آیا اس نے اپنے کیمپ آفیسز، اگر وہ کوہاٹ کا ہے تو اس نے کوہاٹ میں 5 کیمپ آفیسز کھول لیے، جو ملتان کا ہے اس نے کھول لیے، اور جو سب سے چیمپئن تھے وہ تو ظاہر ہے کہ نواز شریف تھے جنہوں نے کہ مختلف کیمپ آفیسز کھولے ہوئے تھے. اور یعنی اندازہ کریں کہ جو ان کے جاتی عمرہ کا جو کیمپ آفس تھا اس میں کوئی 2752 پولیس کے اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، اور ایک اہلکار پہ 50,000 روپے خرچہ آتا ہے. اسی طرح آصف علی زرداری انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے عوام کا طرز زندگی ایک طرح کا ہو اور جو آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ شاہانہ ہو. یہ غریب ملک ہے تو ہم نے جو حکمران ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے لینا ہے. تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میکسیمم جو ہے تو ایک کیمپ آفس کھول سکتے ہیں، اور اس پہ بھی جو اس کے اخراجات ہیں اس پہ کیپنگ ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے اس پہ خرچے ہو رہے ہوں، اس کے لیے بھی لمٹ رکھنی چاہیے جو کہ ہماری اوور آل جو ہمارے ملک کی اکانومی کی سچویشن ہے اس کی بھی مظہر ہو. یہ نہیں ہو کہ اس میں آپ بہت سی چیزیں آپ کر سکیں. تیسرا چیز تھی کہ جی پی آئی اے کے ممبر وہ تو ان پہ بحث ہوئی اور ان کو اپروو کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ شاید آپ کا سوال بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کے جو ہمارے وہ ہیں ان کے جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں ان کے ممبر نے وہ کیا سجیشن پیش کی کہ جو جن کو تالی بجانے پہ جب ان کا وہ الطاف حسین تقریر کر رہا تالی بجانے پہ جو ان کے خلاف مقدمات لیے گئے تھے تو ان کا کچھ حل نکالا جائے. تو پھر پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ان پہ بھی مقدمہ ہے اور کیبنٹ کے کچھ ایسے منسٹرز ہیں ان پہ بھی مقدمہ ہے، میرے پہ بھی ایک مقدمہ ہے. تو اس کے بارے میں یہ ایک بات ہوئی. تو بنیادی طور پہ یہ ایسی چیزیں تھیں جس کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی آگاہی دے دوں، اور باقی جو ہے تو آپ سوال کرتے رہیں گے اور میں اس کا بتاتا رہوں گا. اور ایک آخری چیز یہ تھی کہ پی آئی اے کا بھی جو ڈسپائٹ جتنی بھی انہوں نے کووڈ کی وجہ سے یا اس کی جو بھی تکالیف تھیں، پہلی دفعہ تھی کہ انہوں نے اپنا ریونیو میں میجر انکریز کیا. اور جو آپ کے سوالات ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج ادارہ کابینہ کا اجلاس اہم تھا، جو اپوزیشن کی تحریک اور بالخصوص جو جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے سابق حکمران مسلم لیگ نون، اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ کیونکہ یہ خبریں تو آئی ہیں کہ حکومت نے ان کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اپوزیشن کھل کر جلسے کرے. تو کیا لاہے عمل ہوگا اپوزیشن کی اس تحریک اور حکومت؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو اکٹ ہے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی نارمل کی کارروائیوں میں مصروف ہیں
اور اگر سچی بات پوچھیں آپ کے ساتھی بھی ہوں گے، آپ کو ہمیں تو اس جلسے پہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے، یعنی اس طرح سے اس سے ہمارا تو یہی وہ ہے کہ کریں جلسے وہ جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ضرور بنتا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ جن میں اکثریت پہ کرپشن کے سیریس سنجیدہ نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان پہ مقدمات ہیں، کچھ ضمانتوں پہ ہیں، کچھ جو ہے تو ان کی کیسز وہ کیے جا رہے ہیں، وہ ان حالات میں جب کہ ایک ملک کووڈ جیسی ایک ایسی آفت سے باہر نکل رہا تھا، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اور اس حالات میں جب کہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ان کو سوجی کہ یہ جس طرح میں نے اکثر کہتا تھا کہ جو بھی اچھی خبریں ہیں وہ ان کے لیے بری خبریں ہیں، یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ حکومت سٹیبلائز ہو، معاشی ترقی ہو، بیکاز ان کو تو پتہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو ان کا تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، اور وہ ویسے بھی نہیں ہے، بیکاز عوام ان کو رد کر چکے ہیں، ان میں نہ کوئی اخلاقی جواز ہے کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کا، یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا بنیادی جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ایک ایسا انتشار پیدا کیا جائے جس سے کہ حکومت پریشر میں آ کے ان کو کوئی کنسیشنز دے دے۔ دیکھیں ہماری حکومت ایک بڑے جنون طریقے سے الیکٹ ہوئی، الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن میں سب کو پتہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں کیا پوزیشن تھی، اس میں کیا ہمارا سٹانس کیا تھا، ہم نے تو یہ شروع کیا تھا، ہم نے جو یہ پروٹیسٹ شروع کیے تھے، اور اس زمانے میں کیا الیکشن پٹیشن کتنی ہوئی تھیں 413 کے قریب، اور اس دفعہ کتنی ہوئی 287 کے قریب، اس 287 میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی تھیں وہ 90 تھیں، اس 90 میں بھی جو پنجاب میں تھیں اس میں 13 ہماری تھیں اور 11 تھیں پی ایم ایل این نون کی۔ اس کے علاوہ جو بھی یہ ہوا اپنا جو سیٹس تھیں، کوئی 16 کے قریب ایسی سیٹس تھیں جس میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ 50 ووٹ سے لے کر 2500 ووٹ تک کے مارجن سے ہارا ہے۔ تو اگر ایسا الیکشن تھا جو کہ ریگ تھا تو اس میں پھر ہم نے یہ 15-16 کی کیوں ہمیں مار پڑی، اور انہوں نے پھر کمپلین کیوں نہیں کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کیوں نہیں کیا، ان کی پیٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں؟ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مزے بھی اڑا رہے ہیں، الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ خود نہیں الیکٹ ہوئے ہیں تو غلط ہے۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ الیکشن ہارے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی جو حیثیت ہے، جو ان کی اصلیت ہے، جو ان کے کرتوت تھے، اس کے حساب سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں، ہمارا تو یہ کہنا ہے۔ تو اس بنیاد پہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پریشر ڈالنا حکومت پہ، اس قسم کی باتیں کریں، یہ جو ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، عوام ان کو ریجیکٹ کر سکیں، یہ مولانا صاحب کو یوز کر رہے ہیں اور مولانا صاحب ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا تھا جب مولانا صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دغا دے دیا اور ان کو ایک قسم کا واپس جانا پڑا بغیر کچھ اچیو کیے ہوئے۔ تو یہ ان کا جو ناٹک ہے جو یہ رچا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہے اور کدھر ہے، گجرانوالہ میں ہے کہ گجرات میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کریں۔ انہوں نے جو بھی اپنا ایک اخلاقی جو چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا، ان کی ساخت میں وہ ہے ہی نہیں، یہ بالکل وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی ڈگر پہ چلے جس میں کہ یہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے دھڑے بنائے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے لیے ایک کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی سید صاحب، میں سید مصطفیٰ نام کروں گا۔ جی جی یہ آپ نے کیونکہ شروع میں ہی آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے، جی جی اچھا ایک مطلب وہ ہے جیسے جی جی بالکل، اور مگر یہ آپ سے یہ بتا دیں کہ مہنگائی جو ہے اس کی جو آپ جو پرائز کنٹرول کمیٹیز اور یہ جو ہے ان کا کیا رول ہے، اور پھر ایک چھوٹے چھوٹے وہ معصوم سوال ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ کراچی میں آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا، کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بدستور مطلب اسی طرح جاری ہے،
اوپر سے سونے پہ سوال یہ ہوا کہ اس کے پرائز بھی آپ نے بجلی کی جو قیمتیں جو بڑھا دی. تو تیسرا یہ ہے کہ آپ نے آپ کی گورنمنٹ نے 1 کروڑ نوکریوں کو کہا تھا, وہ کب سے شروع ہوئی ہیں؟ اگر شروع ہو گئی تو وہ بھی بتا دیں, اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کا کیا بنا, اس کا ذرا اسٹیٹس بتا. آپ کا جو سوال اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ جو پرائز کنٹرول کے حوالے سے میں نے سوال کیا ہے, سر کیا اہم فیصلے ہوئے, وہ فیصلوں سے آگاہ کر دیں, جو گاؤں کی سطح تک اور ضلعی سطح تک جو فیصلے ہوئے, کس طرح سے میکنزم کیا بنایا گیا ہے, اس سے بھی آگاہ کریں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا سوال معصومانہ نہیں تھا, آپ کا سوال ظالمانہ تھا. وہ اس لحاظ سے کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی کہا. دیکھیں میرے بھائی, آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا, ایک ایسی ٹھیک ہے. دیکھیں, ایز لانگ آپ کو احساس ہو کہ یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ جس حالت میں ہم نے اس اکانومی کو انہیریٹ کیا, اس کے بعد ہم نے جتنی ترقی کی, جتنی جو بھی ہماری اکانومی میں بہتری آتی گئی, اور پھر وہ ایک سٹیج پہ پہنچ گئی تھی جہاں پہ کہ یہ کووڈ ہو گیا. اب کووڈ ہو گیا, اس میں اگر آپ میں وہ ایک فگرز میں آپ کو کل یا پرسوں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں اس میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے, کسی کی -10, کسی کی -4, کسی کی -12, کسی کی -17. ایسے ممالک جو کہ اکانومی جن کی بڑی سٹرونگ تھی, ہمارا تو ویسے ہی معاملہ گڑبڑ تھا, اس کے باوجود ہم نے اکانومی کو ایک ایسی سچویشن میں لے آئے ہیں جس کی وجہ سے کئی آپ کو معلوم ہے کہ ہر طبقے میں سے جو ہے تو نوکریوں میں سے لوگ گئے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے. ہم ایز اے حکمران جماعت ہم اس پہ بہت زیادہ ہمیں اس کی وہ ہے, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو, کیونکہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ان کی جو انیشیٹوز ہیں وہ سب سے پہلے پریفر کرتے ہیں کہ جو غریب عوام ہے اس کو جتنی فیسلٹیز وہ دے سکیں, چاہے وہ احساس پروگرام ہو یا اور کوئی بھی ان کا انیشیٹو ہو, یہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہوں, وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ دیکھیں یہ سخت وقت سب ملکوں پہ آیا ہوا ہے. ہمارا ملک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی, اور ہماری جو NCOC ہے اس کی بھی بہت بڑی کارکردگی ہے کہ ہم اس مسئلے سے کافی نکل گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ چیز دوبارہ شروع ہو رہی ہے. اب ایسے حالات میں اگر نواز شریف کا بیٹے ادھر اپنی اولاد اس نے ادھر بٹھائی ہوئی ہو, اور وہ باقی ماؤں کے بچوں کو کہہ رہا ہو کہ آئیں ادھر اس جلسے پہ آئیں, تو آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ آیا وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں جن کو وہ جھونک رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کو دیکھیں, جبکہ لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے تھے, اب جو ہے تو وہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں. تو ان میں بڑی منافقت ہے, بڑا تضاد ہے ان کی باتوں میں, ان کی قول و فعل میں. جی ہاں, دیکھیں میں اس پہ کل تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے جو ہیں شاہ محمود صاحب ہیں, فخر امام صاحب ہیں, ہم کل جو ہے تو پریس کانفرنس کریں گے جس میں کہ اس کی پوری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی. لیکن میں اس کا آپ کو ویسی خاکہ سا دے دیتا ہوں کہ اب جو یہ چیز, اب جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو اقدامات ہیں وہ ریئل بھی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل بھی ہیں, کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی ہے جو کہ آن گراؤنڈ اپلائی نہیں ہو سکی. تو انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگی, اور اس سے آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ. جی سر, کیبنٹ کو کیا بتایا گیا ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے؟ کس کے بارے میں؟ روزویلٹ ہوٹل. ہاں, کیا بتایا گیا ہے کہ اس کو بند کیوں کیا گیا, اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں سر دوسرا سوال, جی سر ایک کیبنٹ نے آج کیا ڈیسیژن کیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں LNG اور گیس کی پرائس جو کم ہوئی ہے, اس کا جو ریلیف آنا تھا 115 ارب روپے کا, آیا کہ وہ ریلیف پاس آن کیا جائے گا یا سوئی گیس کمپنیوں کا ریونیو شارٹ فال پورا کیا جائے گا؟ کیبنٹ نے اس پہ کیا ڈیسیژن کیا ہے؟ تیسرا سر, گندم کا آپ نے سندھ پر الزام ڈالا ہے. سر الزام نہیں ہے, حقیقت ہے. سر میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں کہ گندم جو سال پیدا ہوئی ہے 1 کروڑ 95 لاکھ ٹن پنجاب میں پیدا ہے, 9 لاکھ 80 ہزار ٹن ہوئی ہے بلوچستان میں, اور 11 لاکھ ٹن ہوئی ہے KPK میں, اور سندھ میں ہوئی ہے 38 لاکھ ٹن. 80% گندم کی پیداوار پنجاب میں ہوئی ہے, اور آپ رسپانسبلٹی جا رہے ہیں سندھ پر, اور ہسٹوریکلی
गंदम सरकारी ज़खायर से हमेशा अक्टूबर नवंबर में रिलीज़ होती है, और इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है पंजाब में अप्रैल से और मई से गंदम सरकारी ज़खायर से रिलीज़ हुई। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आप कह रहे हैं वहाँ तो गंदम में 38 लाख टन हुई है, 80% गंदम आपकी पंजाब में पैदा हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा, ये मुझे याद दिला दीजिए कि पहले मैं आपको रूजवेल्ट से शुरू करूँ, आपकी जो जिस सीक्वेंस से आपने सवाल शुरू किया है। नंबर 1 कि आपको मैंने बता भी दिया कि जो रूजवेल्ट होटल था उसका जो मसला था वो यही था कि उस पर कर्जाजात हो गए थे और उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। किसी भी प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी हो, अगर उसके मसाइल हों तो ज़ाहिर है कि उसको उसमें वो उस तरह से बेहतर तरीके से नहीं चल सकता जब आपके जो जिन्होंने आपको कर्ज़ दिया है वो आपको नोटिस भेजते रहे हों। मैंने बताया ये 1,28,000 गालिबन इस तरह की कोई रकम है जिसका कर्जा JP मॉर्गन ने दिया था, उसको हमने पे ऑफ कर दिया, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने पे ऑफ किया है, तो वो प्रॉपर्टी अब क्लियर हो गई है, अब आपकी वो 100% आपकी मलकियत है, नंबर 1। नंबर 2, अब कोई भी एसेट हो आपकी हुकूमत का, कोई असासा हो, उसको आप यही चाहते हैं कि उसकी बेहतरीन कोई रिटर्न हो, यानी कि उस पर कोई जो मुनाफा मिले वो उसके मुताबिक हो, उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक हो। मुख्तलिफ प्रपोजल्स हमने तो ये किए हुए हैं कि देखें कोई भी एक प्रोसेस, मैं वैसी मिसाल के तौर पे अगर किसी कोई फ़ैसला होता है उसके बारे में कुछ भी किसको क्या करना है, तो उसके लिए ख़ास कंसल्टेंट्स आप बिठाएंगे। आजकल के दिनों में रेट्स भी अच्छे नहीं हैं, ये होटल इंडस्ट्री वैसे ही डाउन है, तो बेचने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, सो उसकी लेकिन हमने कंसल्टेंट्स तो अपॉइंट करने हैं जो कि हमें बताएंगे कि जी इसको बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकती है इस गिवन सर्कमस्टांसिस में। और ये भी जो रिपोर्ट है ये भी जो है तो ये नहीं है कि 1 महीने में मिल जाएगी, इसमें भी एक पूरा प्रोसेस होता है, साल लगता है, 1.5 लगता है। तो इस पर फ़िलहाल हमने ये किया है कि हमने उसकी मलकियत को बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसके टाइटल को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सेकंड आपका था LNG का प्राइसेस का, और उसका जिक्र आपने किया। देखें उसमें बुनियादी तौर पे ये हुआ है कि जो भी वो है कि प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी इसकी, ठीक है, जो स्पेशली जो कमर्शियल और जो वो सारिफिन है उनको भी इजाज़त है, जो CNG स्टेशन वाले हैं कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस होगी वो एक इस्टेब्लिश प्राइस होगी जिस पे कि वो बेच सकेंगे, प्राइवेट तौर पे भी वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक और मसला है, और हाँ इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ को देंगे उसके डिफरेंट रेट होंगे। अब एक और चीज़ जिसकी वजह से भी तासुल पैदा हुआ है वो है राइट ऑफ वे, कि आपने देखा होगा कि जो टर्मिनल्स लगे हैं उसकी वजह में उसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। उसकी वजह ये थी कि जो 17 किलोमीटर का एक रास्ता है जिसको कि हम राइट ऑफ वे कहते हैं, सिंध हुकूमत उस पर ले तो लाल से काम लेती रही है, और उसने जो है तो उसको जो सप्लाई के लिए वो उसमें काफ़ी रखना डाला हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, आज इसमें ये भी बात हुई, नदीम बाबा साहब ने ये बात की कि अब लगता ये है कि उनके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हमें राइट ऑफ वे भी मिल जाएगा। तो इसकी तरसील में भी जब देखें जब चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो उसकी ज़ाहिर है कि प्राइसेस अफेक्ट होती हैं। और ये भी दुरुस्त है कि जो उसका जो सर्कुलर डेट है उसका, क्योंकि मैकेनिज़म्स ऐसे बनाए गए थे माजी में कि जिसकी वजह से आपको बिजली में भी एक सर्कुलर डेट नज़र आया, इसी तरह जो है तो गैस सेक्टर में भी। तो इस वक्त जो है तो बुनियादी तौर पे इदारों को उनकी फाइनेंसेस को ठीक करना है, और सबसे जो हमारी तो प्रायोरिटी यही होगी कि जो भी बेनिफिट आए वो आवाम को मिले, क्योंकि वही हमारे उन्होंने ही हमें इधर भेजा हुआ है, और उन्हीं की जो है फलाह के लिए हम डिसीजन लेंगे। लेकिन कुछ फ़ैसले जो है तो मुल्क के लिए लेने पड़ते हैं। और आपने शायद एक सवाल किया था जिसका मैं बता नहीं सका कि प्राइस की उसकी बढ़ा दी है बिजली की कराची में, ठीक है। वो आपको पता है कि जो कराची में जो बिजली के रेट्स थे वो पिछले 4 साल से वो कम थे कंपेयर टू बाकी पाकिस्तान के, ठीक है, कोई 4 रुपए कुछ का फ़र्क था। उसको बैलेंस में लाने के लिए ये किया गया है, और ज़ाहिर है कि वैसे ही हमारे जो बिजली की जो तरसील और उसकी जो जनरेशन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के
रिकवरीज़ की जो भी इश्यूज़ हैं, फिर कोविड बीच में आ गया, तो कोविड की वजह से आपको मालूम है कि हुकूमत ने ये भी फैसिलिटी दी थी कि 3 महीने तक आप अपने बिजली के बिल वगैरह आप बेशक लेट पे करें, तो उसकी वजह से भी कुछ डिस्टॉर्शंस आई हैं। जी अच्छा, महंगाई कंट्रोल करने के लिए सर ये रज़ाकार फोर्स या टाइगर फोर्स ये मैदान में उतारी है, क्या रियासती रेट्स जो है ये खत्म हो चुकी है इस वजह से, क्योंकि कुछ अजला में ऐसी बातें में रिपोर्ट हुई हैं कि दुकानदारों के साथ लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। देखें सर इसी को मैं थोड़ा सा फॉलो करूँगा कि आप गिरा लगाना चाहते हैं। नहीं सर नहीं, ये मैं बात हकीकत पसंद नहीं, ये तो एक महंगाई है। क्या ये जो गंदम स्मगलिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान में जी, उन जो इदारों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, फूड डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल एजेंट है, इनके खिलाफ कोई किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो देखें यही मैं आपको मेरी बात सुन जी जी आपको गलत फिगर दिए गए 15 किलो का आटा 1050 रुपये में मिल रहा है। आप किधर यहाँ रावलपिंडी में नहीं रहा, 1050 केपी में तो मैंने कहा है 1300 से 1400 रुपए मिल रहा 15 किलो का सर, मैं 20 का नहीं 15 का है। नहीं 20 किलो ये का। सर मुझे ये बताएं कि इनकी जो उन्होंने कहा टाइगर फोर्स की लीगल पोजीशन क्या होगी? देखें आपको मैं बताऊं टाइगर फोर्स है क्या। टाइगर फोर्स उन लोगों पे मुश्तमिल है जो कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है। ये एक वॉलंटरी एक वो है विंग है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको वो किया कि वॉलंटियर्स जो है ना, बाकी मुल्कों में वॉलंटियर्स बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, चाहे वो सैलाब आ जाए, कोई नागानी आफत आ जाए, अस्पताल में हो, एक्सीडेंट हो जाए, ये सारे ये वॉलंटियर्स ये करते हैं। अब मकसद क्या है कि चूँकि वॉलंटियर्स का ताल्लुक़ आवाम में से ही होता है और उनको क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया है, नंबर 1 उनकी कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है, उनके पास ना कोई डंडा है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि वो गलत तरीके से, उनके पास बहुत है तो एक कार्ड होगा मेरा ख्याल है, उसका कार्ड भी नहीं है, नहीं कार्ड होगा, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्ड है तो है। अच्छा, तो उसमें मकसद यही है कि फिर ना आपको पता है कि मैं अगेन वही एग्जांपल देता हूँ कि हम वही लोग हैं ना जो कि रमज़ान में वही चीज़ें होती हैं हर हुकूमत में। अज़ल से जब से बच्चे थे हमें याद है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं रमज़ान में, हालांकि न कोई तरसील का न सप्लाई डिमांड का मसला होता है न कुछ होता है, लेकिन हो जाती हैं। इसी तरह कई ऐसी दुकानें हैं जो कि एक रेट दे रही हैं, दूसरी दुकान कोई रेट दे रही है। इस चीज़ को भी वो करने के लिए ज़ाहिर है कि आपको चाहिए वो वॉलंटियर्स लोग चाहिए जो कि बता भी सकें, जो कि एक वैसी एक उनका वो होगा कि यार ये फिर रहे हैं, उनका काम है कि बता देना एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसमें तो ना तो कोई हुकूमत का ख़र्चा हो रहा है और अगर एक चीज़ इससे एक बेहतरी हासिल हो रही है तो ये पता नहीं इसको क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। ये तो इनकरेज करना चाहिए कि कुछ मुआशरे में ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई वो नहीं है जो कि बिल्कुल वैसी फारग फिर रहे हैं। जी बगैर किसी सफाई अहलकार के कैसे ये जाएंगे मुखबरी करने के लिए? इनको वैसे लोग मारेंगे पकड़ के। नहीं देखिए मोहब्बत ये ओपन बात है, इसमें तो अगर आप चोरी जो कर रहा है वो उसको डरना चाहिए, लेकिन जो हमारे पुराने हुक्मरान थे वो तो वो चोरी के ऊपर सीने जोरी भी करते थे, तो ये कल्चर तो अगर है भी तो उन्होंने फैलाया है। ये बताइएगा सर क्या पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपनी कोई पॉलिसी में तब्दीली लाई है? क्योंकि आज जो करन थापर को इंटरव्यू दिया है मोहम्मद यूसुफ साहब ने, उसमें उन्होंने 5 शराइत रखी हैं बामायने मुज़ाकरात के लिए, जिसमें 5 अगस्त 2019 की जो शर्त थी कि पहले भारत उसको रिवर्स करे फिर हम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे, वो नहीं है। तो क्या ये कोई पॉलिसी शिफ्ट है हुकूमत ने या कैबिनेट ने आज इस पर कोई बात नहीं जी बिल्कुल। और इसके साथ एक और सवाल ये बताइएगा कि 1-2 रोज ये भी सुनने में आ रहा है कि इसी हफ्ते जो है वो भारत की जो है मुख्तलिफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुख्तलिफ सबूत और पाकिस्तान सामने ला रहा है, उस हवाले से क्या अपडेट है और काबीना में इस हवाले से कोई बात हुई है या नहीं हुई है? नहीं जी इसके बारे काबीना में बिल्कुल बात नहीं हुई और मैं ये मानना पड़ेगा मुझे कि मुझे ये जो मोहित यूसुफ ने जो इंटरव्यू दिया है आज दिया है, मुझे इसका इल्म नहीं क्योंकि मैं सारा दिन कैबिनेट और उसके बाद मुख्तलिफ मीटिंग्स में था। कल शाह महमूद साहब इधर आएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल बनता है उनसे आप पूछें। जी नहीं देखें जी ये होता यही है कि जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनमें नॉर्मली बाद औक़ात कोई एक ऐसी बात हो जाती है जिसमें क्योंकि आप जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं
وہ عمر ایوب ہیں, چاہے وہ پیٹرولیم منسٹری ہو یا پاور منسٹری ہو. تو اس لیے ظاہر ہے عمر ایوب صاحب وہ منسٹر ہیں, تو ان کی کسی پہ اختلاف رائے تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر ایک سوال یہاں سے لے بولیں بیٹھ جائیں گے تو نظر نہیں آ رہا ہے. آپ اگر